بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ سب کو کڈس مونٹیسری اینڈ سکولنگ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے سارے کام کون کر جاتا تھا، جو ہماری درسی کتاب کاروان اردو کے صفحہ نمبر 4 اور 5 پر موجود ہے۔ چلیں اب سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے اور یاد کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے امیر المومنین، جس کا مطلب ہے مسلمانوں کا اعلیٰ حاکم۔ ہمارا دوسرا لفظ ہے خلیفہ، جس کا مطلب ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب۔ ہمارا آخری لفظ ہے معمول، جس کا مطلب ہے طریقہ، عادت، رواج۔ چلیں بچوں اب سبق کی پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں اور مشکل الفاظ کے گرد دائرہ بناتے ہیں۔ مسلمانوں کے پہلے 4 خلیفہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ کیا آپ ان کے نام جانتے ہیں؟ مدینے کے قریب ایک اندھی بڑھیا کی جھونپڑی تھی۔ وہ بیچاری بہت کمزور اور غریب تھی۔ اس کے گھر میں اس کے سوا کوئی اور نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، اس کا خیال رکھتا اور اس کا کام کاج کرتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس بوڑھی عورت کے بارے میں پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہر روز صبح سویرے بڑھیا کے گھر جاتے، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے، پانی بھرتے، ضرورت کی چیزیں بازار سے لا کر رکھ دیتے۔ بڑھیا تو بیچاری اندھی تھی، اسے پتہ بھی نہ چلتا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اس کے سارے کام کر کے چپ چاپ چلے جاتے۔ ایک عرصے تک ان کا یہی معمول رہا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھیا کے گھر آئے تو دیکھا کہ گھر میں جھاڑو بھی دی جا چکی ہے، مٹکوں میں پانی بھی بھرا ہوا ہے اور ضرورت کی ہر چیز بھی گھر میں موجود ہے۔ اب تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ آخر مجھ سے بھی پہلے آ کر یہ سارے کام کون کر گیا ہے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا اور تیسرے دن بھی۔ بڑھیا بیچاری تو اندھی تھی، اسے کیا خبر کہ کون آتا ہے اور یہ سارے کام کر جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ مجھے چھپ کر یہ رات جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگلی رات کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے قریب چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی صبح ہونے میں کافی دیر تھی کہ ایک صاحب چپکے تشریف لائے اور گھر کے سارے کام خاموشی سے کرنے لگے۔ انہوں نے پہلے گھر کی جھاڑو دی، پھر مٹکوں میں پانی بھرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیرے کی وجہ سے ان کو پہچان بھی نہ سکے۔ جب وہ صاحب کام کر کے دروازے کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں، اس وقت کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بھی اس بوڑھی عورت کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ گھر کا ہر کام اپنے ہاتھ سے کر جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین، پہلے تو یہ سارے کام میں کرتا تھا، اب آپ یہ سب کیوں کرنے لگے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس وقت میں امیر المومنین نہیں تھا، خلیفہ بننے کے بعد یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر فرد کا خیال رکھوں۔ جی تو بچوں اب ہم صفحہ نمبر 6 پر موجود سوالات کے جوابات کرتے ہیں اور باقی اس چیپٹر کی سرگرمیاں کرتے ہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا کے سارے کام کیوں کر جاتے تھے؟ جی شاباش، اس کا جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھیا کے سارے کام اس لیے کرتے تھے کیونکہ وہ اندھی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت عمر فاروق بڑھیا کے کون کون سے کام کرتے تھے؟
اس کا جواب ہے حضرت عمر فاروق بڑھیا کے سارے کام کرتے تھے، مثلاً جھاڑو دیتے، پانی بھرتے، ضرورت کی تمام چیزیں بازار سے لا کر دیتے تھے۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بات پر حیرت تھی؟ اس کا جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر حیرت تھی کہ ان سے پہلے بھی آ کر کون اس بڑھیا کے سارے کام کر جاتا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کرنے والے شخص کا راز کیسے جانا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کرنے والے شخص کا راز ایک رات ان سے پہلے آ کر چھپ کر جانا۔ سوال نمبر 6 ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا کے کاموں کی ذمہ داری کیوں اٹھا لی تھی؟ اس کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا کے کاموں کی ذمہ داری اس لیے اٹھا لی تھی کیونکہ وہ خلیفہ تھے۔ اور آخری سوال ہے، اس واقعے سے آپ نے جو نتیجہ حاصل کیا اسے 2 جملوں میں تحریر کیجیے۔ جی تو بچوں، اس کا جواب ہے، اس واقعے سے ہم نے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، بزرگوں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کی ہر قسم کی مدد کرنی چاہیے۔ ہماری اگلی سرگرمی ہے، دیے گئے القاب میں سے درست لفظ چن کر انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں کے ساتھ لکھیے۔ القاب: شیر خدا، سیف اللہ، غنی، فاروق، خلیل اللہ، روح اللہ، کلیم اللہ، ذبی اللہ۔ اب یہاں پہ 2 کالم بنے ہوئے ہیں، جس میں کالم نمبر 1 پر لکھا ہوا ہے انبیاء علیہ السلام اور کالم نمبر 2 میں دیا ہوا ہے صحابہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت اسماعیل ذبی اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، حضرت خالد بن ولید سیف اللہ۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل جملوں کو ہے اور ہیں کی مدد سے مکمل کیجیے۔ پہلا جملہ ہے، بچے اپنی امی کے ساتھ بازار ڈیش، بچے اپنی امی کے ساتھ بازار گئے ہیں۔ طلحہ کی والدہ ایک نیک خاتون ڈیش، طلحہ کی والدہ ایک نیک خاتون ہیں۔ کرن 4تھی جماعت میں پڑھتی ہے۔ نابینا بھکاری بھیک مانگ رہا ہے اور لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ استانی صاحبہ بہت محنت سے پڑھاتی ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے، جملوں کو تھی اور تھیں کی مدد سے پر کیجیے۔ بچیاں کھیل رہی تھیں، رخسانہ اپنا کام دل لگا کر کرتی تھی، گرمی کی چھٹیاں ہونے والی تھیں اس لیے میری چھوٹی بہن بہت خوش تھی۔ کل اسکول کی چھٹی تھی مگر محنتی طالبات گھر پر پڑھ رہی تھیں۔ کل گیس کی فراہمی بند تھی اس لیے گاڑیاں معمول سے کم تھیں۔ جی تو بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے گھر میں اس سبق کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے الفاظ جملے کرنے ہیں، الفاظ معنی کرنے ہیں اور جو آپ کو سوالات کے جوابات بتائے گئے ہیں وہ آپ نے کاپی پر کرنے ہیں۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ سارے کام کون کر جاتا تھا؟ شکریہ۔ گھر رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ